بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلا سبق نورانی قاعدے کا پڑھنے لگے. باقی انشاءاللہ العزیز باقی آپ دوستوں کی طرف سے بھی کوئی واٹس ایپ کے حوالے سے شاید یاد نہیں رہا. واٹس ایپ جن دوستوں کا ہے اور کسی دوست کا ہو تو وہ لنک وغیرہ لے لیں. واٹس ایپ پر بھی یہ اسباق بھیجے جائیں گے انشاءاللہ, اور یوٹیوب پر بھی جو چینل ہے تجوید و قرات اس کے اندر بھی بھیجے جا رہے ہیں, اور فیس بک پر لائیو جا رہا ہے سبق. ٹھیک ہے جی, ہاں تو میرا نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ والا لے لیں. تو 16 گروپ ہیں, اس کے اندر کسی نہ کسی گروپ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسباق آپ کو گھر کے اندر بھی پہنچتے رہیں گے, کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے نورانی قاعدے کا سبق آج بڑی توجہ کے ساتھ مختصر پڑھتے ہیں, جامع کر کے جتنی توجہ ہوگی. مختصر وقت میں کامیاب ترین انسان کون ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ توجہ ہو تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. اگر توجہ کم ہو وقت زیادہ ہو تو زیادہ وقت میں بھی کام تھوڑا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اس کورس کی کامیابی کی جو بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ ہر ساتھی کو متوجہ رکھتے ہیں. بیٹا یہ لائیو پروگرام ہے, نیچے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے؟ سب نے مجھے دیکھنا, شاباش. نیچے کسی نے نہیں دیکھنا, بڑی توجہ کے ساتھ وقت کو قیمتی بنانا ہے. توجہ, نورانی قاعدے کا سبق پہلی تختی کو ہم پڑھنے لگے ہیں, الف والے حروف, بڑی توجہ کے ساتھ. اور کاپی پینسل تیار رکھیں, ممکنہ غلطیاں اس کے اندر آپ نوٹ کرتے جائیں. جی, الف الف اس میں غلطی, الف یہ لام کی زیر کیا ہو گئی؟ مجہول. لام کی زیر یہ نہیں ہونی چاہیے. الف جی, اس کو الف یوں سٹائل کے ساتھ پڑھ دے تو حمزہ کو جو الف اس کو لمبا کر دیا, لمبا نہیں کرنا. الف با, توجہ مجھے دیکھیے گا. اس میں یہ لائٹ چلائیے گا. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ بچے ہونٹوں کو سختی سے بند کرتے ہیں, سختی سے نہیں. توجہ مجھے, طبعاً فطرتاً آپ بیٹھے ہوئے آپ کا منہ بند ہے, ایسے بیٹھ جائیں ذرا خاموشی سے. یہاں جب ہم بولیں گے نا حرف با خود بخود نکلے گا, ہونٹوں کو دبانے کی زور لگانے کی ضرورت. دیکھیے گا, با با ایسے پڑھنا ہے, سمجھ آئے گی بات؟ با یوں نہیں کرنا, با با. زبر کی ادائیگی میں کیا کرنا ہے؟ منہ کو کھول کر ادا کرنا, منہ کو فتحہ انفتاح فم کو چاہتا ہے. منہ کا اوپر کی طرف کھلنا, منہ کا خلاصۃ التجوید میں یہی بات لکھی ہے, فوائد مکیہ میں یہی بات لکھی ہے, معلم التجوید میں یہی بات لکھی ہے. زبر کی ادائیگی میں منہ کو, میں اشارہ کر رہا ہوں, زبر کی ادائیگی میں منہ کو چلا رہے ہیں. جی جی, اچھا یہ مسئلہ بھی ہے. زبر کی ادائیگی میں وہ ادھر جا کے پیغام دے دو نا, اندر لگا دینا. زبر کی ادائیگی میں منہ کو اوپر کی طرف کھولنا. بات سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب اسی کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے کہ بے تے, ابھی جیسے باللہ میں کہتے باللہ, یہ غلطی ہوتی ہے. امالے کی غلطی ہوتی ہے. کیا غلطی ہوتی ہے؟ تو اس امالے کی غلطی کو صحیح کرنا ہے. بات سمجھ آئی جی؟ با با, اچھا زیادہ اونچا زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل نارمل. تا, آواز نیچے نہ جائے, تے نہ ہو, تا. سا, زبان پر توجہ, سا, سمجھ آئے گی بات؟ سا جی, تو یہ زبان جہاں لگے سا کی آواز نہ ہے, ٹھیک ہے؟ سا سا, پھر توجہ کرنا بھائی, اس میں آواز نیچے نہیں جانی چاہیے. سا ہا, اس کی ادائیگی میں کیا ہے؟ سانس نکالنا. کیسے؟ یہ ٹھنڈا سانس, سمجھ گئے ابھی؟
ٹھنڈا سانس نکالیں گے آخر میں تھوڑی سی آواز آئے گی ہا، یہ صحیح تلفظ ہے ہا. ٹھیک ہے جی، کیا ہے بھائی؟ ہا. بات سمجھ آ گئی؟ شاباش. تو اس کے اندر آواز ٹیڑھی بھی نہ ہو، اور صحیح ادائیگی میں کیا ہوگا؟ سانس. دوسرا حرف اس کے مقابلے میں آواز ہا جی، ہا ہو جی، نقطے والا حرف ہو. توجہ بھائی، سونا نہیں ہے. ہو جی، منہ کو اوپر کی طرف کھول کے. اس کے اندر ایک غلطی کیا ہوتی ہے، میں نے کل بتایا تھا کہ جب زبر کے دے گی منہ کو اوپر کی طرف کھولنا ہے، آخر تک آپ منہ کو ایک ہی جگہ پر رکھنا ہے. غلطی کیا ہے؟ یہ منہ نیچے کی طرف کیا غلطی آ گئی. یہ غلطی بس وقت ہو رہی ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہ غلطی کیا ہے. اب غلطی سمجھے بھی، یہ منہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، منہ کو ادھر ہی رکھنا. اس کی عمدہ ادائیگی میں خرخرے کی آواز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ بعض دوست پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ گلا صاف کر رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، ایک خان صاحب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پڑھا خو. میں نے کہا نہیں، حرف صاف پڑھو، گلا صاف ہو. لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، کہتے استاد جی پہلے گلا صاف ہوگا تو حرف صاف ہوگا. گلا صاف ہوگا تو جی، تو اس کی مشق کرنی ہے بھائی. خا نہیں کرنا، خو. ٹھیک ہے؟ آگے جی، رو. اور اب کفر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھی نیچے نہ جائے، رو. آواز چینج نہ. غلطی سمجھ آ رہی؟ رو. یہ غلط. یہ کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ رو. کیا ہے بھائی؟ اچھا، یہ جو را ہے، ایک بات بتا دوں یہاں پر. ایک بابا جی کو پڑھا رہا تھا ابھی، ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات بزرگ تشریف فرما ہے. تو بابا جی کو پڑھا تھا میں نے، بابا جی پڑھو را. بابا جی کہتے ہیں رے. کیا جی؟ میں نے 2-3 دفعہ پڑھایا، مان ہی نہیں رہے. میں کہا بابا جی پڑھو. کہتے ہیں اے نہیں آتا مینوں. بڑا مشکل بھائی. اچھا، پھر میں نے پوچھا آپ کا گھر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی سمن آباد، جو برجی میں ہماری کلاس ہوتی تھی. اچھا جی، گھر کہاں ہے؟ میں پنجابی گلیں شروع کر لی. پھر میں کہ بابا جی کتنے گھر؟ کہتے سمن آباد. میں کہ سمن آباد کیڑا راہ جاتا؟ کہتے چبرجیاں لو. کدھر سے؟ میں نے 1-2 مرتبہ پوچھ کے میں نے کہا میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ اگر تسی یہی پوچھا سمن آباد کیڑا راہ جاتا. سمن آباد کیڑا؟ بولو. سمن آباد کیڑا راہ جاتا. تو میں کہ میں تانوں کی کیا؟ پڑھو راہ. وہ ایڈا سوکھا. سمجھ آئی بات؟ پنجابی کے اندر اب ادھر ویسے اردو میں چونکہ رے پڑھتے ہیں نا، تو انہوں نے سنے نہیں تھا، تو کہتے ہم نے تو رے ہی پڑھا ہے جی. تو سمن آباد کیڑا؟ میں نے پھر سمجھایا بابا جی اسی تانوں سیدھا راہ لانا ہے. سیدھا سمجھ آئی بات بھائی؟ یہ ہیں نفسیاتی غلطیاں. ایک بندہ عربی کو مشکل سمجھ کے غلط پڑھتا ہے. استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کوئی کام مشکل نہیں ہے، مشکل کی میم کو ہٹا دو، ہر کام کی کوئی نہ کوئی شکل نکل آئے گی. یعنی سمجھ بھی آئی کہ نہیں یار؟ اگر سمجھ آئے تو استغفر اللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے. کوئی پتہ تو چلے گا سننے والے کو، کوئی بیٹھے بھی ہیں آگے. مشکل کی میم کو ہٹا دو، ہر کام کی دیکھ لو بھائی. مشکل میم گئی تو اب کیا ہوا؟ کوئی نہ کوئی شکل نکل آئے گی. جی سمجھ آئی بات؟ تو اس طریقے سے نفسیاتی طور پر سمجھنا ہے کہ ایک بابا جی ہیں، بڑی عمر والا ہے، بچہ ہے، اس کو میں کس طرح کی مثال دوں تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے. تو فصاحت بلاغت یہ ہے. آپ یہ نہیں کہ عربی کے الفاظ اور مشکل الفاظ اس کے اوپر سامنے پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے. سمجھ گیا جی؟ را زا سی. ابھی لمبے حروف مد والے نہیں پڑھیں گے، صرف الف والے. را زا. اس میں غلطی ہوتی ہے، زے پڑھ جاتے ہیں، زے نہیں زا. تو موٹا حرف آ گیا. تو
جی موٹے عربی میں کیا ہوگا؟ منہ، پہلی بات ہے زبر میں منہ اوپر کی طرف کھلے گا، اس میں ایک غلطی ہو رہی ہے۔ ساتھی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں منہ کو آنکھیں اوپر کھو رہے ہیں، او آنکھوں سے، آنکھوں کو اوپر کرنے سے تو حرف موٹا نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے؟ او آنکھیں نہیں ہلانی شاباش، او۔ اب ان کو تقابل کریں گے، تا۔ آپ نے اپنے منہ میں غور کرنا ہے کہ ہماری زبان کہاں جا رہی ہے، ذرا غور کیجئے گا، ایسے اشارہ کر کے، اپنے منہ میں اشارہ کر کے، تا۔ زبان کہاں ہے، اوپر یا نیچے؟ اور اپنے منہ میں، بس یہ پریکٹیکل تجوید یہ ہے، زبانی کلام نہیں، تا۔ زبان کہاں ہے؟ کا زبان کہاں ہے؟ اپنے منہ میں بتانا ہے کہاں ہے، اپنی زبان نیچے ہے نا جی۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، موٹے حروف پہ او، اب کہاں ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہے عملی تجوید، تا تا، او وہ، یہ زبان پہ اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ غلطی ہو جائے گی، زوا بن جائے گا، زبان جہاں لگے گی حرف موٹا ہے، زبان اوپر رہے گی، وہ اوپر، وہ، فا، ہا، یا، بات سمجھ آ گئی؟ اس کے اندر جو ممکنہ غلطیاں ہیں حروف کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ ممکنہ غلطیاں کیا ہیں کہ با کو کیا کرتے ہیں، با کیا غلطی ہے؟ زیادہ لمبا نہیں ہونا، ایک الف بس، با، زیادہ لمبا نہیں ہونا۔ اچھا جب بچے کو کہا بیٹا لمبا نہیں کرنا، چھوٹا کرنا ہے، وہ چھوٹا کرتے کرتے با، تا، پھر یوں، یہ غلطی آتی ہے۔ یہ کیا غلطی ہے؟ جھٹکا، تو جھٹکا بھی حمزہ ساکنہ زائد ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور غلطی کیا تھی؟ ٹیڑھا کرنا، با پڑھنا تھا، پڑھ دیا بے، امالہ، کیا ہے بھائی؟ یہ تجویدی اصطلاح میں امالہ، عام لفظوں میں کیا کہیں گے؟ آواز کو ٹیڑھا کر دیا، با تھا اس کو پڑھ دیا بے، آواز ٹیڑھا کر دیا۔ ابھی میں نے کل جیسے مثال دی لا اور اس کو لے، سمجھ آئے گی بات؟ اسی طریقے آخر میں حرف کو مکمل کرتے ہوئے منہ کو اسی طرح کھلا، آواز کے ختم ہونے تک وہیں پہ کھلا رکھنا ہے۔ اگر آخر میں جب منہ نیچے کی طرف جائے گا آواز غلط ہو جائے گی۔ میں نے جیسے بتایا، جیسے تا، موٹر میں زیادہ سمجھ آتی ہے، جیسے خو، تو وہ نہیں کرنا، خو، رو، غلطی، رو، منہ نیچے کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ان غلطیوں کو جھٹکا بھی نہ آئے، زیادہ لمبی بھی نہ ہو، اردو کی مثال، آ جا، اردو کی مثال، آ جا، جب یہ اردو میں بولیں گے جہاں جھٹکا بھی نہیں لگے گا اور مقدار زیادہ لمبی بھی، ٹھیک ہے؟ پریکٹس کریں گے نا۔ اب ان دونوں حرفوں کو ساتھ پڑھیں گے، آ جا، باتا، ساحا، خورو، زاقو، وفا، ہایا، بات سمجھ آئے گی جی؟ یہ الف والے حروف اس لیے پڑھائے آپ کو تاکہ ہر جگہ پہ حرف مدہ جو الف ہے، ایک الف کی مقدار کیا رہے، سب میں برابر رہے، کیا رہے بھائی؟ پھر اس کے بعد انشاءاللہ مد حروف پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، پھر انشاءاللہ ترتیل کا پڑھتے ہیں۔